کچھ حقائق سے پردہ اٹھایا. اور اب یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا بائی ڈیزائن ہو رہا ہے. جس طرف کو آہستہ آہستہ چل رہے ہیں جاوید لطیف, اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیاں بنائیں کیسے. کیونکہ اگر جنرل باجوہ اور جنرل باجوہ کی ٹیم کے خلاف بیانیاں بناتے ہیں تو وہ ان کے اوپر احسانات ہیں. وہ ان کو لے کر آئے تھے اقتدار میں, انہوں نے عمران خان کا رجیم بدل کر ان کو زبردستی لا کر بٹھایا تھا اقتدار میں بندے توڑ کے, اور جو ظلم اور بربریت ہے اس کا آغاز تب ہوا تھا. تو اگر یہ ان کے خلاف زیادہ کھل کر میدان میں آتے ہیں تو موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ کی قیادت ہے وہ یہ سمجھ جائے گی کہ انہوں نے کل کو ہمارے ساتھ بھی یہی کرنا ہے. جب ہم نے نہیں رہنا تو اپنے سیاسی مفاد کے لیے ہمیں کل کو گالی دیں گے. اچھا, موجودہ سیاسی قیادت کے اوپر الزام لگا نہیں سکتے. جاوید لطیف ہلکی ہلکی ٹک ٹک کرتے ہیں کہ جناب ہمیں زبردستی بٹھا دیا گیا, ہم تو جناب آنا ہی نہیں چاہتے تھے, ہماری حکومت بنتی نہیں ہے, حکومت تو پی ٹی آئی کی بنتی تھی, زبردستی لا کر ہمیں مینڈیٹ ہی نہیں ہے, زبردستی بٹھا دیا گیا. تو یہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ اب آہستہ آہستہ فلوٹ کی جا رہی ہیں تاکہ ہلکی ہلکی ڈھولکی کے اوپر ایک بیانیہ بننا شروع ہو جائے. ادھر بلاول نے بھی یہ کوشش شروع کی ہے, لیکن بعد میں آپ کو میں بتاتا ہوں. سعد رفیق نے اعتراف کیا کہ مجھے عمران خان نے نہیں بلکہ جنرل باجوہ اور ثاقب نثار نے جیل میں ڈالا تھا. انہوں نے کہا کہ پاکستان ریموٹ کنٹرول جمہوریت سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اب ریموٹ کنٹرول جمہوریت کیا ہوتی ہے؟ جب جمہوریت کا ریموٹ کنٹرول کسی کے ہاتھ میں ہو. کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہوگا. دیکھیں, جب بھی جمہوریت کا ریموٹ کنٹرول اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہوگا تو سیاستدان وہی اقتدار میں ہوگا جس کے ہاتھ میں برش ہوگا. یا تو آپ ریموٹ کنٹرول پکڑ لیں اپنے ہاتھ میں تو یا آپ برش پکڑ لیں اپنے ہاتھ میں. تو ان دو صورتوں میں آپ اقتدار میں رہ سکتے ہیں. تو ریموٹ کنٹرول اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے اور جو جوتے پالش کرنے والا برش ہے وہ اس وقت پی ایم ایل این کے ہاتھ میں ہے. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں سخت مقابلہ ہے کہ زیادہ اچھی پالش کون کرتا ہے. سعد رفیق نے کہا کہ عمران خان سے اختلاف نہیں ہے میرا کوئی ذاتی, انہوں نے مجھے جیل میں نہیں ڈالا, مجھے جنرل باجوہ اور ثاقب نثار نے جیل میں ڈالا تھا, ان کا تو نام ہی نہیں لیا جاتا.